میرپور خاص سے بھائی محمد رفیق صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں محترم مفتی صاحب، ہمارے 2 سوال ہیں جن کا جواب مطلوب ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ شرعاً شکار کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شکار کر کے معصوم جانوروں کو کھاتا ہے تو اس میں گناہ تو نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے، اگر شکار پر بسم اللہ پڑھ کر فائر کیا جائے اور شکار مر جائے تو کیا اس طرح جانور کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ایسے جانور کا کھانا حلال ہوتا ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ محمد رفیق۔ جی میرے محترم بھائی، آپ کا پہلا سوال، اس کے بھی 2 جز ہیں۔ پہلا جز شکار کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو شریعت نے شکار کو مباح قرار دیا ہے۔ اگر کوئی گوشت کھانے کے لیے شکار کرتا ہے، حلال جانوروں کا شکار کرتا ہے تاکہ اس کا گوشت کھایا جائے تو یہ مباح ہے، اس میں اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی صرف نشانے بازی کے لیے شکار کرتا ہے، اسے خام خواہ شکار کرتا ہے تو یہ فضول ہے، اس سے بچا جائے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ محض لغویات کے لیے شکار نہیں کیا جاتا، اپنے کھانے کے لیے اگر کوئی شکار کرے تو یہ درست ہے۔ اسی طرح میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض اوقات کوئی جانور ہمیں تنگ کرتے ہیں، اس کا ہم شکار کر دیتے ہیں، یعنی اس کو مار دیتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں۔ اگر کوئی جنگلی جانور آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ اس کے ضرر سے بچنے کے لیے اس کو قتل کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسرا جز آپ کے سوال کا یہ تھا کہ ہم معصوم جانوروں کو کھا جاتے ہیں تو یہ تو مطلب ایک گناہ معلوم ہوتا ہے، آپ کو یہ عیب معلوم ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائی، ایسا نہیں ہے۔ ہم شکار کر کے نہ بھی کھائیں، اگر بازار سے ہم مرغی کا گوشت لیتے ہیں تو وہ بھی تو مرغی ذبح کی گئی تھی نا، اس کو بھی تو چھری پھیر کے ذبح کیا گیا ہے۔ اسی طرح قربانی بھی ہم ہزاروں لاکھوں جانور ذبح کرتے ہیں، وہ بھی تو جانور کو ذبح ہی کیا جاتا ہے۔ بازار سے ہمارے جو گوشت ملتا ہے، بڑے کا گوشت ملتا ہے، وہ بھی تو جانور کو ذبح ہی کیا جاتا ہے۔ یہ سب انسان کے فائدے کے لیے چیزیں بنائی گئی ہیں۔ حلال جانوروں کا گوشت اللہ تعالیٰ نے آپ کے فائدے کے لیے بنایا، آپ کے کھانے کے لیے بنایا، لہٰذا آپ اسے کھائیں، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ بسم اللہ پڑھ کے فائر کیا اور اس فائر کی وجہ سے شکار مر گیا، بے شک وہ حلال جانور تھا تو بھی اس کا کھانا حلال نہیں ہے، وہ حرام ہو گیا۔ دوسری صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ آپ نے فائر مارا، بے شک بسم اللہ پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، فائر مارا، اس سے حلال جانور پر فائر لگا اور وہ زخمی ہو کے گر گیا، اس کے مرنے سے پہلے آپ نے اس کی گردن پر تکبیر پڑھ کے چھری پھیر دی تو اس جانور کا کھانا حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ محض اگر فائر ہی کی وجہ سے مرا ہے تو بے شک بسم اللہ پڑھ کے فائر چلایا گیا ہو، بسم اللہ پڑھ کے گولی چلائی گئی ہو تو اس سے اگر جانور مر گیا تو وہ حرام ہوگا، اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ میں اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں کہ اس کو ہم تیر پر قیاس نہیں کر سکتے۔ تیر چھری کی مانند تیز ہوتا ہے کہ اگر تیر کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے ہاتھ پہ رکھیں، دبائیں تو وہ کاٹے گا، لیکن گولی آگے سے کند ہوتی ہے۔ گولی چیرتی پھاڑتی اپنی طاقت کی وجہ سے چیرتی پھاڑتی ہے، بذات خود اگر گولی کو آپ ہاتھ سے پکڑ کے اپنے جسم پہ پھیریں گے وہ کاٹے گی نہیں، وہ چھری کی طرح تیز نہیں ہوتی، جبکہ تیر جو ہوتا ہے وہ چھری کی طرح تیز ہوتا ہے۔ اس لیے اگر بسم اللہ پڑھ کے تیر چلایا تو اس کا حکم اور ہے اور گولی کا حکم اور ہے۔ جن حضرات نے اس کو تیر پر قیاس کیا ہے، یہ قیاس مع الفارق ہے جو درست نہیں ہے۔ لہٰذا مسئلہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ گولی مارنے کے بعد اگر جانور مرنے سے پہلے ذبح کر لیا گیا ہے تو وہ کھایا جائے گا، اگر گولی سے ہی جانور مر جاتا ہے تو وہ حرام ہوگا، اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔